نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع موجودہ الحاد کی تاریخ ہے۔ موجودہ الحاد کو حقیقی فروغ یورپ سے حاصل ہوا اور آج بھی الحاد کے گڑھے میں سب سے زیادہ یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں۔ موجودہ الحاد کی تاریخ ہم 16ویں صدی کے اختتام سے شروع کر سکتے ہیں۔ یورپ میں قرون وسطیٰ میں کلیسا کے مظالم کے خلاف تحریکیں اٹھیں اور عیسائیت میں ایک نئے فرقے پروٹیسٹنٹ کا ظہور ہوا۔ ان دونوں فرقوں میں کئی بار باہمی خانہ جنگی ہوئی۔ جب کوئی پروٹیسٹنٹ حکمران ہوتا تو وہ کیتھولک پر ظلم کی انتہا کرتا، اور جب کیتھولک حکمران ہوتا تو وہ پروٹیسٹنٹ پر ظلم کی انتہا کرتا۔ یہ صورتحال عوام کے لیے مذہب سے بیزاری کا ایک اہم سبب بنی۔ اس کے ساتھ ہی اس دور میں یورپ میں نشأت ثانیہ کا عمل شروع ہوا اور تعلیم، سائنس تیزی کے ساتھ یورپ کے اندر پھیلنے لگی۔ اس وقت مذہبی رہنماؤں کی جانب سے سائنس کی نئی دریافتوں، بالخصوص کائنات کے متعلق ان سائنسدانوں کے پیش کردہ نظریات کے متعلق متشددانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ بہت سے ماہرین فلکیات اور طبیعیات کو بائبل کے خلاف ان کے سائنسی نظریات کی بنا پر سزائے موت دی گئی۔ سائنسی علوم کے علمبرداروں نے جب عیسائیت کو منطقی اور عقلی میزان پر جانچنا چاہا اور عیسائیت کے عقائد پر تنقید کی تو یہ بات مذہبی طبقے کی جانب سے برداشت نہ کی گئی۔ اس معاملے میں عیسائیت سے وابستہ یہ دونوں ہی فرقے شدت پسند تھے۔ مذہبی انتہا پسندی اس حد تک پہنچ گئی کہ کوئی بھی شخص جو مذہبی عقائد سے ذرا سا اختلاف بھی کرتا تو اسے مرتد قرار دے کر قتل کر دیا جاتا۔ پروٹیسٹنٹ نے اگرچہ عیسائیت کو پوپ کی غلامی سے آزاد اور کئی مذہبی اصلاحات نافذ کر کے عیسائیت کو روشن خیالی کی طرف گامزن کیا تھا، لیکن اس بات پر وہ بھی تحمل نہ کر سکتے تھے کہ بائبل کے بیانات کو کوئی سائنسدان عقلی طور پر غلط ثابت کر دے۔ کئی سائنسدانوں کو بائبل کے خلاف ان کے علمی نظریات کی بنا پر سزائے موت دی گئی۔ ان سائنسدانوں پر مذہبی رہنماؤں کے تشدد اور عیسائیت میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے باہمی خون ریزی کے نتیجے میں ناگزیر طور پر مذہب اور خدا کے متعلق بھی بہت سے لوگوں کی فکر متاثر ہوئی۔ کئی لوگ اس صورتحال کی وجہ سے مذہب سے بیزار ہو رہے تھے اور مذہب پر کھلی تنقید کر رہے تھے۔ اس تنقید میں سب سے زیادہ حصہ اس دور کے فلسفیوں نے لیا۔ ڈیکارٹ، جو جدید فلسفہ کا بانی سمجھا جاتا تھا، پہلا شخص تھا جس نے فلسفہ اور مذہب میں تفریق پیدا کی۔ اگرچہ وہ خدا کے وجود کا قائل تھا، لیکن وہ عقل پرستی کو فروغ دینے کا زبردست حامی تھا۔ 18ویں صدی میں مشہور امریکی فلسفی تھامس پائن نے اپنی کتاب دی ایج آف ریزن شائع کی، جس میں انہوں نے اپنے خیالات کے مطابق عیسائیت کی خرابیوں اور بائبل کی غیر منطقی باتوں کو واضح کرتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی۔ اس کے بعد ملحد فلسفیوں کی جانب سے مذہب پر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس ضمن میں مشہور فلسفی کامتے نے ایک خاص فلسفہ پیش کیا جو کہ پازیٹیو ازم کہلاتا ہے۔ اس کی روح سے صرف ان چیزوں کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے جو قابل مشاہدہ اور قابل ثبوت ہیں، بقیہ چیزوں کے وجود کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات قابل مشاہدہ نہیں، اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا گیا۔ اس کا یہ فلسفہ دور جدید کے الحادی نظام کی اہم بنیاد بنا۔ مذہبی علماء اور سائنسدانوں کی یہ خانہ جنگی مذہب اور سائنس کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج پیدا کر رہی تھی۔ اس تشدد کی وجہ سے عقل پسند طبقے کے لیے مذہب اور اس سے وابستہ تمام امور قابل نفرت ہو چکے تھے۔ مذہب کے غیر ضروری عقائد، نفس کشی، عبادات اور دیگر حدود سے وہ تنگ آ کر باہر آنے لگے۔ اب تک اہل مذہب یہ دلیل پیش کرتے آئے تھے کہ کائنات کا وجود ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے، لیکن 19ویں صدی میں چارلس ڈارون نے ایک نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ اس نظریے سے ملحد سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بے جان مخلوق سے خود بخود ایک جاندار خلیہ پیدا ہوا
جو کہ لاکھوں سالوں میں ارتقاء کے عمل سے گزر کر ابتدائی درجے کا جانور بنا اور پھر کروڑوں سالوں میں آہستہ آہستہ یہ مختلف جانوروں کی صورت اختیار کرتا ہوا انسان بن گیا۔ اس کے بعد ملحد لوگ علی الاعلان مذہب سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے اور بہت سے سائنسدان و فلسفی خدا کی مختلف توجیہات پیش کرنے لگے۔ اسی دوران ڈیزم کی تحریک بھی پیدا ہوئی۔ اس کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ اگرچہ خدا ہی نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے لیکن اس کے بعد وہ اس سے بے نیاز ہو گیا ہے۔ اب یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ تقریباً 200 سال تک یہ تحریک بھی مختلف شکلوں میں موجود رہی اور مذہب اور سائنس کے درمیان جنگ جاری رہی۔ اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ 18ویں صدی میں یورپ کے اہل علم طبقے میں بالعموم انکار خدا کی لہر چل نکلی، جو 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل تک اپنے عروج پر پہنچی۔ 19ویں صدی کے آخر تک الحاد مغرب میں اپنی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا، لیکن 20ویں صدی کے ہی نصف میں کئی ایسے انکشافات ہوئے جنہوں نے وہ اکثر بنیادیں گرا دیں جس پر ملحدین کے افکار قائم تھے۔ ملحدین یہ خیال کرتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی، لیکن اسی صدی میں بگ بینگ تھیوری نے اس نظریے کو غلط ثابت کر دیا۔ اس تھیوری کے مطابق کائنات توانائی کے ایک بہت بڑے گولے کی شکل میں موجود تھی جو ایک بہت عظیم دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں مادے کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نظریے کو ماننے کا مطلب یہ تھا کہ یہ مان لیا جائے کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، لہذا ابتدا میں ملحد سائنسدان اور مفکرین نے اس نظریے کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن مزید سائنسی تحقیقات نے اس نظریے کو اس قدر تقویت دی کہ اسے ٹھکرانا ممکن نہ رہا۔ وہ قدیم نظریات جو الحاد کی بنیاد بن چکے تھے، رفتہ رفتہ سائنسی ترقی اور کائنات کے متعلق نئے انکشافات کی وجہ سے رد ہو رہے تھے۔ تجربہ گاہوں میں ڈارون کے نظریے پر جب تنقیدی نگاہ ڈالی گئی تو یہ نظریہ کسی بھی طرح ثابت نہ ہو سکا، بلکہ کئی شواہد اس کو رد کرنے کے لیے کافی تھے۔ کمیونزم کا وہ معاشی نظام جو مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک بن چکی تھی، روس اور چین میں اس کے زوال کے ساتھ ہی الحاد کی بنیادیں کمزور ہونا شروع ہو گئیں۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے بالعموم عقل پسند سائنسدانوں نے خدا کو ماننے کی تحریک شروع کی اور کئی بڑے سائنسدان اور فلسفیوں نے خدا کے وجود کو منطقی بنیادوں پر تسلیم کیا۔ دوسری طرف اسلام کی تاریخ میں آپ کو ایسا کچھ نہیں ملتا۔ اسلام نے ہمیشہ سائنسی تحقیقات کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ مسلم دنیا کی اپنی طویل تاریخ میں کبھی بھی سائنسدانوں کو اس ظلم و ستم اور پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جیسا کہ یورپ میں ان کے ساتھ ہوا۔ مسلمان تاریخ میں سائنس اور مذہب کے درمیان دوستی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ لوگ جو سیکولرزم کو مسلم دنیا میں لانے کے خواہاں ہیں، اسلامی دنیا کی مذہبی تاریخ اور یورپ کی مذہبی تاریخ کے اس بڑے فرق کو نظر انداز کرتے ہیں جہاں سے الحاد نے جنم لیا۔ یعنی الحاد عیسائیت کے ان پادریوں سے نکلا جنہوں نے دین میں تحریف کر کے ایسے خود ساختہ قوانین لوگوں پر مسلط کر دیے جس پر عمل لوگوں پر دشوار اور ناممکن ہو گیا، جبکہ اسلام تحریف سے پاک مذہب ہے۔ اسلام کے تمام قوانین، چاہے وہ عبادت کے متعلق ہوں یا معاشرے یا سیاست، ہر میدان میں وہ کامل ہیں، کیونکہ وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ انہی قوانین پر عمل کر کے مسلمان حکمرانوں نے دنیا پر راج کیا ہے اور عدل و انصاف اور معاشرتی ترقی کو پوری دنیا کے آگے پیش کیا ہے۔ الحاد کی تاریخ اور پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ الحادی نظریات کی عمارت خالص علمی اور تحقیقی بنیادوں پر قائم نہیں تھی، بلکہ یہ نظریات کلیسا کے مظالم کے خلاف بغاوت اور ان کا خلاف ایک ایسا رد عمل تھا جس میں ضد، اناد اور مذہب سے نفرت شامل تھی۔ یہ کوئی محض جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ اس بات کی تصدیق اس سے ہوتی ہے کہ 20ویں صدی کے نصف میں بگ بینگ تھیوری کے بعد جب وہ تشدد کا ماحول ختم ہوا اور مذہب اور سائنس کا وہ ٹکراؤ، اس کی شدت کم ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو تحقیقات ہوئیں ان تحقیقات نے
ان تمام نظریات کو رد کر دیا جس پر الحادی نظریات کی بنیاد قائم تھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔